بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ تمام ناظرین و سامعین روکسن ڈیجیٹل چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا آداب۔ ناظرین، حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم پہنچے تو میں کوفہ کے بازاروں میں ضروریات سامان خریدنے کے لیے گھوم رہا تھا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے اور بوسیدہ تھے چاقو لیے ہوئے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں ڈال رہی تھی۔ مجھے یہ خیال گزرا کہ یہ مردار گوشت لی جا رہی ہے، اس پر سکوت ہرگز گوارا نہیں، شاید یہ لوگوں کو پکا کر کھلاتی ہو۔ سو میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس عورت نے کہا، دروازہ کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا کہ اس گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہروں سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر آ گئی اور زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کباڑوں کی طرزوں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا اندر سے گھر بالکل برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا، اس گوشت کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس گوشت کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی معین ہے اور نہ کوئی مددگار، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا گوشت کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ تو عورت کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ شریف آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن استرار میں جائز ہوتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا واقعہ ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے جا کر کہا، میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا، اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے، اور ان میں سے 200 کا آٹا خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا دیا، اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان رحمت اللہ علیہ، تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ پاک معاف کرتے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تجھے ظاہر بھی ہو جائے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی میں رکا رہا تھا کہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کروا دوں۔ جب حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہ جانے پر بہت افسوس ہوا اور رنج سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، اس شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھا، تو نے ہمارے ساتھ رما جمرات نہیں کیا، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ میں نے دل میں سوچنے لگا، یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری سعی مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ کہنے لگے، تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا،
کیا رما جمرات نہیں کی تو نے ہمارے ساتھ؟ اب تو انکار کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے؟ کیا مدینہ منورہ میں نہیں تھے؟ کیا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کر کے باب جبرائیل علیہ السلام سے باہر کو آ رہے تھے، اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا، یہ لو اپنی تھیلی واپس۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس لوٹا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا، اسی سوچ میں جاگتا رہا آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور کریم نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربیع بن سلیمان، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے؟ تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے، جب تو نے اس عورت پر خرچ کیا اور اپنے حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفی عطا کی۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں سو کر اٹھا، اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیہ موجود تھی۔ محترم عزیز دوستو، اللہ پاک فرماتا ہے، جو میرے بندوں کی مدد کرتا ہے، جو میرے بندوں پر خرچ کرتا ہے، میں اسے اس کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ عزیز دوستو، آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیے، اپنے معاشرے میں دیکھیے، جو غریب لوگ ہوں ان کی مدد کیجیے۔ یقین کیجیے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرم کے مارے کسی سے مانگ نہیں سکتے، جو شرم کے مارے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے۔ ان کو ڈھونڈیے، ان کی مدد کیجیے۔ یقین کیجیے، آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی اور آخرت بھی۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔